على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور ہماری بزم میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، اسلام سلامتی سے ماخوذ ہے جو امن و امان اور اخوت و مودت کا مظہر اور منبع ہے۔ صرف مسلمان بھی نہیں بلکہ کفار بھی صدق دل سے معترف ہیں۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا تنہ آغاز فرمایا، جس کی حقانیت کے سامنے بڑے بڑے فرعون سرنگون ہو گئے۔ داعی اسلام کی گردن لینے والے دین اسلام کے لیے گردن دینے والے بن گئے، دین حق کو مٹانے والے دین کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی برکت سے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر عیاں ہونے لگا۔ نبوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ و مضافات کے کفار کو بڑی حکمت سے اللہ کی طرف بلاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو صدیق بنا کر، عمر بن خطاب کو فاروق بنا کر، عثمان بن عفان کو ذی النورین بنا کر اور علی بن ابی طالب کو حیدر قرار بنا کر نبی کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر اسلام کا شجرہ مزید قد آور ہوا، اس کی شاخیں بڑھی، اس کا تنا مضبوط ہوا اور اطراف عالم میں یہ دین پھیلتا گیا۔ لیکن یہ تو ابتدا سے ایک روش چلتی آ رہی ہے کہ ہر دور میں دین حق کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے دین اور اہل دین کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں کی ہیں۔ چنانچہ جب یہ سازشیں حد سے بڑھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ سفر مشکل اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے فتوحات اور کامیابیاں چھپا رکھی تھیں۔ چنانچہ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد دین اور مضبوط ہوا، افراد تیار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں نکلے۔ پھر چشم ملک نے یہ منظر دیکھا، کبھی غزوہ بدر احد کا مارکہ بیج رہا ہے، کبھی حنین تبوک میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ برسر بکار ہیں، تو کبھی غزوہ احزاب ہے تو کبھی غزوہ مریسی۔ الغرض 27 جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف لڑی۔ اسی طرح مسلمانوں میں جہاد کا جوش و جذبہ پیدا ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو تقویت ملی اور 4 دنگ عالم میں یہ دین پھیل گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔